السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ 9 سورسز آف پیسیو انکم کون سے ہو سکتے ہیں۔ پیسیو انکم کمانے کے 9 مختلف سورسز کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پیسیو انکم کی بات کرتے ہیں، یہ ہے کیا اور یہ کیسے کمائی جا سکتی ہے۔ پیسیو انکم اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایکٹیو کام نہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ پیسہ کما رہے ہوں۔ آپ کا کام فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنا ہے، فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا ہے۔ آج آپ مجبور ہیں کہ صبح 8 بجے کام پہ جائیں اور شام 5 یا 6 بجے گھر آئیں، تو آپ اپنی مرضی سے چھٹی بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی سے آپ ہالیڈیز یعنی چھٹیاں گزار بھی نہیں سکتے، شادی بیاہ پہ بھی نہیں جا سکتے، یا کوئی اور آپ کو مجبوری ہے تو اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم بیچا ہوا ہے جس بھی کمپنی میں، جس بھی ادارے میں، جس بھی جگہ پر آپ جاب کر رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس صرف ایک سورس آف انکم ہے، اور اس کو بھی ایکٹیو سورس آف انکم کہا جاتا ہے، وہ ہے جاب۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ خود سے کام کر رہے ہیں، پھر بھی یہ آپ کا ایکٹیو سورس آف انکم ہے۔ اور اگر آپ بزنس مین ہیں، ایک ایسا بزنس مین جو خود سے ہر چیز کرتا ہے، تو تب بھی یہ ایکٹیو سورس آف انکم ہے۔ تو 3 طرح کا ایکٹیو سورس آف انکم ہوا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ پیسہ کما رہے ہیں، کام پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، اپنا کلینک چلاتے ہیں، اپنا کوئی بھی سروس دے رہے ہیں، تو بھی آپ ایکٹیو جو ہے یہ سورس آف انکم ہوگا۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس میں آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک ایکٹیو سورس آف انکم ہے۔ ایکٹیو سورس کے بعد دوسرا لیول جو ہوتا ہے، اس کو پیسیو سورس آف انکم کہا جاتا ہے۔ جب آپ سو رہے ہوں تب بھی آپ پیسہ کما رہے ہوں، جب آپ سیر پہ نکلے ہوئے ہوں، ہالیڈیز پہ گئے ہوئے ہیں، کہیں پر کسی جو نیچرل پلیس پہ یا کسی دوسرے ملک میں یا اپنے ہی ملک میں، سوات، کاغان، ناران یا شمالی علاقہ جات میں آپ چھٹیاں منا رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے اس کو پیسیو سورس آف انکم کہا جاتا ہے۔ اور جب تک آپ اپنی زندگی میں پیسیو سورس آف انکم جنریٹ نہیں کرتے، تب تک آپ کو زندگی میں کام کرنا پڑے گا۔ آپ مرتے دم تک کام کرتے رہیں گے اگر آپ پیسیو سورس آف انکم جنریٹ نہیں کریں گے۔ قبر میں جانے تک آپ کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو کھانا تو ہے۔ اگر آپ کو کھانا ہے تو پھر کمانا پڑے گا، اور اگر آپ کے پاس ایک ہی کمانے کا سورس ہے جسے ایکٹیو سورس آف انکم کہا جاتا ہے، تو پھر ایکٹیولی آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری جو ویڈیوز میں بناتا ہوں، جو آپ کو اویئرنیس دیتا ہوں، جو ایکسپیرینس یا نالج شیئر کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج تک ہمیں اتنا ہی پتا تھا کہ اگر جاب کریں گے، سیلف امپلائڈ کے طور پہ کام کریں گے یا بزنس کریں گے، تو ان تینوں چیزوں سے ہی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ جاب کرنے سے، سیلف امپلائڈ کے طور پر کام کرنے سے، یا بزنس کرنے سے۔ لیکن ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ اس کے علاوہ بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اور بغیر کام کیے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اور آپ کا پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کرتا ہے، اور آپ کس طرح سے آہستہ 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 اپنا پیسیو سورس آف انکم گرو کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ آج اگر آپ امرود کا، مینگو کا، کنو کا یا کسی بھی پھل کا، جامن ہے یا کوئی بھی آپ کا فروٹ کا درخت آپ لگاتے ہیں، پلانٹ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 3 سال ہوگا، 4 سال ہوگا، 5 سال ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ 1 سے 5 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے، اور 5 سال کے بعد وہ پھر ہمیشہ 20 سال 25 سال پھل دیتا ہی رہے اگر آپ اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کو 1 سال، 2 سال یا 3 سال لگ جاتے ہیں کسی بھی پیسیو سورس آف انکم کو ایکٹیو کر کے اس میں سے پیسہ کمانے کے لیے۔
کوئی بھی کام ایک رات میں، ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی جاب کروں گا، میں بہت زیادہ پڑھوں گا، بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بہت اچھی تنخواہ والی جاب کروں گا، اس میں سے پیسے بچاؤں گا اور بچانے کے بعد وہ پیسہ انویسٹ کروں گا بزنس میں اور میں بزنس مین بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی تنخواہ سے یعنی جاب سے پیسہ کما کر بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بزنس مین کہلانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ڈیفرنٹ فلسفی ہے. جاب کرنے والے کبھی بزنس مین نہیں بن سکتے. بزنس آپ کو خود سے بلڈ کرنا پڑتا ہے، بزنس آپ کو خود سے بنانا پڑتا ہے، اس کو صفر سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. شروع میں زیرو ہے، اس کے بعد پھر وہ +1 ہوا، +2 ہوا، +3 اور پھر چلتے چلتے +1,000,000 ہوا، پھر +1,000,000,000 ہوا اور پھر +1,000,000,000,000 بھی ہو سکتا ہے. تو بزنس بلڈ کیے جاتے ہیں، بزنس بلڈ کیے جاتے ہیں جیسے ٹریز گرو کیے جاتے ہیں. تو یہ کریٹیوٹی، یہ سوچ، یہ آئیڈیا آپ کو لے کر آنا ہے اپنے اندر. آپ کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کا ٹائم ہے. آپ کی جو سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کا ٹائم ہے. اس سے بڑی دولت جو ہے آپ کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی دولت جو ہے وہ آپ کی صحت ہے. یعنی ٹائم، ہر چیز سے بڑی دولت ٹائم، اس کے بعد آپ کا علم سب سے بڑی دولت، اس سے بھی بڑی دولت آپ کی صحت ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم بھی ہو، علم بھی ہو لیکن صحت ہی نہ ہو تو یوز لیس ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ٹائم جتنا مرضی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹائم سے بھی بڑی دولت آپ کا علم، اور اس سے بڑی دولت صحت ہے. ان چیزوں کو مینٹین رکھیں. اب اتنی بڑی تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اوورآل اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے کہ یہ جو پیسیو سورس آف انکم ہے، یہ پیسیو سورس آف انکم آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بلڈ کرنا پڑتا ہے. 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور جب تک آپ یہ پیسیو سورس آف انکم کو گرو کر رہے ہیں تب تک آپ بے شک جاب کرتے رہیں، ایز اے سیلف امپلائڈ کام کرتے رہیں، ایز اے ایکٹیو بزنس مین کام کرتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاب چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، یہ بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 سے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے، جتنے بھی منیمم 1 گھنٹہ آپ ڈیلی اپنا پیسیو سورس آف انکم کریٹ کرنے میں اور بلڈ کرنے میں نے 2 لفظ یوز کیے، پیسیو سورس آف انکم کریٹ کرنے میں اور بلڈ کرنے میں آپ کو کم سے کم ڈیلی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگانے چاہیے. اور یہ 2 گھنٹے لگاتار 2 سال آپ نے لگانے ہیں، 2 ایئرز لگاتار فوکسڈ ود ڈسپلن آپ نے لگانے ہیں. تو یہ آپ کا پیسیو سورس آف انکم جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد پھر یہ ساری زندگی آپ کو پیسہ کما کے دے گا. پھر میں نے کہا یہ ساری زندگی آپ کو پیسہ کما کے دے گا. صرف جیسے درخت پھل والا جو ہوتا ہے اسے پانی دینا اور اس کھاد یا سپرے وغیرہ کرنا، اس کو بیماریوں سے بچانا، اتنی ہی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے. وہ ہر سال آپ کو، ہر 6 مہینوں بعد وہ پھل دیتا ہے، ہر سال آپ کو پھل دیتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ساری زندگی آپ کو ہر مہینے اسی طرح سے ارننگ دیتے رہیں گے. اب اس میں جو 9 ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے پریکٹیکیبل ہوں، یعنی کچھ پہ آپ عمل کر سکتے ہیں اور کچھ پہ ہو سکتا ہے کہ آپ عمل نہ کر سکتے ہوں. ضروری نہیں کہ یہ ساری کی ساری آئیڈیل ہوں، لیکن یہ 9 کا مطلب یہ ہے 9 جو سورسز بتانے کا کہ اگر آپ یہ بلڈ کر سکتے ہیں، ان میں سے 1 بلڈ کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، جتنا ایزیلی آپ بلڈ کر سکتے ہیں اتنے سورسز آف انکم آہستہ آہستہ بلڈ کرنے کا سوچیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہے ایک وقت کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا، پھر آپ اپنی آزادی سے زندگی جئیں اور پیسہ خود بخود ہر مہینے انشاءاللہ تعالی بلکہ 24 گھنٹے آتا رہے گا. سب سے پہلے جو ہے میں بات کروں گا اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے.
آپ لوگوں میں بہت سے لوگوں کو اسٹاک ایکسچینج کی فنکشننگ کا، ورکنگ کا، کس طرح سے کام کرتی ہے، نہیں آئیڈیا. لیکن فرض کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے، اس کی جو گارنٹر ہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہے. اور جتنے بھی پاکستان کے بزنسز ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہیں، اور وہ اسٹاک ایکسچینج میں سے انویسٹمنٹ لے کر اپنا بزنس چلاتی ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج ایک طرح کی منڈی ہے جہاں پر شیئر جو ہے، یعنی کہ جو اسٹاکس ہوتے ہیں یا شیئر ہوتے ہیں، وہ سیل ہوتے ہیں، اور آپ اور میرے جیسے لوگ مل کے وہ شیئر خریدتے ہیں، اور جتنے وہ شیئر خریدتے ہیں اتنے وہ حصہ دار بن جاتے ہیں کمپنی کے بزنس میں. کمپنی کو جو منافع ہوتا ہے وہ منافع وہ اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ شیئر کرتی ہے، جس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے. انویسٹمنٹ کی زبان میں منافع کو آپ ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. تو کمپنیز جو منافع اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہے، ہر 3 مہینوں بعد کچھ کمپنیز دیتی ہیں، کچھ کمپنی 6 مہینوں بعد، اور کچھ کمپنی سال بعد، اس کو ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے. سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک چلتے ہوئے بزنس کے، ایک اچھی کمپنی کے، مثلا فرض کر لیں سوزوکی موٹرز ہے، فرض کر لیں اسی طرح سے میپل لیف ہے، فرض کر لیں اسی طرح سے کوئی بھی کمپنی آپ لے لیتے ہیں، ملت ٹریکٹرز ہیں، کوئی بھی آپ لے لیں، اینگرو یوریا لے لیں، پی آئی اے لے لیں، کوئی بھی جو آپ سمجھتے ہیں، آپ انالائز کرتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے لاس میں نہیں جا رہی، یہ کمپنی بہتر جا رہی ہے، پچھلے 5 سال سے یہ پراپرلی گرو کر رہی ہے. تو پراپر جو ہے فنڈامنٹل انالیسز، ٹیکنیکل انالیسز، ہر طرح کے انالیسز کرنے کے بعد آپ اس کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں. تو اس میں 2 طرح کا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو شیئر کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، دوسرا کمپنی آپ کو ڈیویڈنڈ دے رہی ہوتی ہے. آپ کے جو بینک اکاؤنٹ میں کمپنی بزنس چلا رہی ہے، اپنی پروڈکٹ سیل کر رہی ہے، اس کا بہت بڑا 5,000 10,000 20,000 اس کے ملازم ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، اور آپ اس بزنس کے مالک ہیں. آپ اس بزنس کے مالک ہیں. آپ گھر بیٹھے اس بزنس کا جو منافع ہو رہا ہے اس میں سے آپ کو ہر 3 مہینوں بعد جو حساب کتاب ہوتا ہے اس میں وہ جو آپ کا حصہ بنتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. اگر ہم آن ایوریج کی بات کریں تو اگر آپ 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، فرض کر لیں، تو وہ آپ کا 1 کروڑ جو ہے وہ 1 کروڑ رہے گا، اور اس کے ساتھ وہ بڑھتا جائے گا. لیکن ہر مہینے ایوریج کی بات کر رہا ہوں، ہر مہینے تقریباً 1 لاکھ روپیہ آپ کو منافع آ رہا ہوتا ہے، تقریباً کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ آ جائے، 3 لاکھ. یہ تو کمپنی کی گروتھ پہ، کیونکہ یہ فکس نہیں ہوتا، پروفٹ اور لاس کی بیس پر حلال انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن منیمم جو ہے یہ رف جو ایوریج ایسٹیمیٹ ہے، اگر آپ 1 کروڑ کے شیئر خریدتے ہیں تو 1 لاکھ آپ کو ہر مہینے منافع مل رہا ہوتا ہے، اور 1 لاکھ میں آسانی سے کسی بھی بندے کی اچھی خاصی جو ہے سروائیول ممکن ہے. تو اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو شیئر کی قیمت بڑھتی ہے، اور دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیش مل رہا ہوتا ہے ہر مہینے، اور وہ بھی حلال، اور کمپنی آپ چلتے ہوئے بزنس میں حصہ دار ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ ہی لگائیں، یہ تو میں نے مثال دی، آپ کی مرضی ہے. چاہے آپ 50 لاکھ انویسٹ کریں ڈیویڈنڈز کے اندر ان کمپنیز میں، چاہے آپ 10 لاکھ کریں، چاہے آپ 1 لاکھ کریں. اگر آپ ابھی رننگ بزنس کر رہے ہیں، یا کہیں باہر کے ملک میں جاب کر رہے ہیں، اوورسیز ہیں، یا سیلف امپلائڈ ہیں، تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر ہر مہینے 50,000 یا 10,000 یا 20,000، جتنا پیسہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، چاہے آپ 5,000 ہر مہینے رکھیں، تو ہر مہینے آپ 5,000 10,000 20,000 کے شیئر خریدتے جائیں. اسی طرح آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے 5 سال میں، فرض کریں 5 سال میں 50 لاکھ کے شیئر خریدنے ہیں، میں نے 5 سال کے اندر جو ہے 1 کروڑ کے شیئر خریدنے ہیں. تو جو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں اس کے آپ شیئر خرید کر رکھتے جائیں، آپ اس کے مالک ہیں، اور وہ شیئر کی تعداد بڑھتی جائے گی. ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کے پاس سپوز کریں 50 لاکھ کے شیئر ہیں، تو ان 50 لاکھ شیئرز کا جو منافع ہے ہر مہینے آپ کو مل رہا ہوگا. تو اس طرح سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ہے پروٹیکٹڈ ہے. سمجھ لیں کہ جیسے آپ پلاٹ خریدتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی اس کی آپ کو گارنٹر ہوتی ہے نا، تو یہاں پر بھی گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹر ہے یہ، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، ایک لیگل بزنس ہے. یہاں کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ 20 سال اپنی انویسٹمنٹ رکھیں، چاہے 50 سال رکھیں، چاہے 100 سال رکھیں، چاہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے.
تو کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو اس بات کا سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایک گروپ، ایجوکیشنل گروپ جو ہے واٹس ایپ کا شروع کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، مزید تفصیل اس پہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ نیکسٹ جو دوسری ٹائپ ہے اس کی، وہ ویب سائٹس، جس کو ہم ورچوئل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں رینٹل پراپرٹیز ہوتی ہیں، مثلا آپ کو پتہ ہے دکان کا ہر مہینے کرایہ آتا ہے، اسی طرح سے گھر کا اگر آپ کرائے پہ دیتے ہیں تو وہاں سے کرایہ آتا ہے۔ تو آج کے دور میں کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، تو آج جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ لوگ جب کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، مثلا آپ booking.com پہ جاتے ہیں، آپ اسی طرح سے کوئی بھی ویب ایئر بی این بی لے لیں، یا آپ مثلا فرض کریں اخبار پڑھنے کے لیے آپ ایکسپریس نیوز پہ جاتے ہیں یا جنگ پہ جاتے ہیں، کوئی کسی نہ کسی ویب سائٹ کو تو آپ اوپن کرتے ہیں نا گوگل پہ جب آپ جاتے ہیں، تو جب آپ اس پہ جاتے ہیں تو آپ اس کے وزٹر کہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ویب سائٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویب سائٹ کیا کرتی ہے، اپنے جو پیج ہوتا ہے فرنٹ پیج، اس پہ آپ نے کبھی غور سے دیکھا کہ اس کے اوپر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو 4-5 ایڈز آ رہے ہوتے ہیں وہ پیمنٹ کر کے اس ویب سائٹ کو اس کے اوپر اپنے ایڈز لگاتے ہیں۔ تو وہ جو گوگل ایڈسن ہے وہ اس سے پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایفلیٹ مارکیٹنگ کر کے اس سے بھی پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ویب سائٹ جو ہے وہ 50,000 ماہانہ سے لے کر 50 لاکھ روپے ماہانہ تک بھی ارننگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کی یہ جو ویب سائٹ ہے، جتنی زیادہ اس کے اوپر ٹریفک جنریٹ ہو جائے گی اتنا ہی زیادہ یہ آپ کو ہر مہینے ارننگ کر کے دے گی۔ تو اس لیے اس کو ورچوئل پراپرٹیز کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس پہ ایڈز لگا کر یا ایفلیٹ مارکیٹنگ کر کے، ویب سائٹ مینجمنٹ کر کے، اس پہ ٹریفک جنریٹ کر کے آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سیکھنے والا کام ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے آپ کو۔ اس کا بھی ہمارے پلان میں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید اویئرنیس دی جا سکے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے اس کو رینٹل پراپرٹیز کہا جاتا ہے۔ آپ مثلا کمرشل پراپرٹیز رینٹ آؤٹ خریدتے ہیں، اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ریزیڈینشل پراپرٹیز خریدتے ہیں، اس کو مثلا آپ 3 مرلے کا کوئی گھر خرید لیتے ہیں، اس کو بعد میں کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دکان خرید کے کرائے پہ دے دیتے ہیں، اسی طرح دفتر خرید کے کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ویئر ہاؤس بنا کے وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو رینٹل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ تو ایک تو پراپرٹی کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے آپ کو وہاں سے کیش مل رہا ہوتا ہے۔ آپ کام کریں یا نہ کریں، آپ کو مثلا آپ کی 10 دکانیں فرض کر لیں، تو اب 10 دکانوں کا جب کرایہ آ رہا ہے تو آپ ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ ایک تو دکانوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں ہوتی، اس کو پیسیو انکم کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے یا تو 1 2 3 گھر بنائیں، 3 3 مرلے کے، 5 5 مرلے کے، وہ کرائے پہ دے دیں جب تک جاب کر رہے ہیں، یا کوئی دکان خرید لیں اس کو کرائے پہ دے دیں، یا اسی طرح سے دفتر خرید کے، جو شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں، بزنس سینٹرز ہوتے ہیں، ان میں دفتر خریدے جاتے ہیں اور وہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی رینٹل پراپرٹیز بلڈ اپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا سورس آف انکم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا ہمارے پاس ہے، اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، آج کل کے دور کے حساب سے، آٹومیٹڈ ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈراپ شپنگ یہ ہے، سپوز کریں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے اور آپ اسے خریدے بغیر بیچ دیتے ہیں۔ مثلا جو ہول سیلر ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے سپوز کر لیں $10 میں اس کو لوں گا ہول سیل میں۔ آپ اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے جو پیج ہے یا کسی بھی مثلا دراز ہے یا اسی طرح سے جو اور جو بھی سائٹس ہو سکتے ہیں جن پہ ایڈز وغیرہ لگتے ہیں، اس پہ اس کے ایڈ لگا دیتے ہیں کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اس کی تصویر کھینچ کے $15 کا، یا روپیز میں اگر بات کرتے ہیں، فرض کریں کہ یہ 1,000 کا ہے تو آپ اسے 1,500 کا یا 2,000 کا سیل پہ لگا دیتے ہیں۔ جب آپ کو کسٹمر آپ سے خریدتا ہے تو آپ ہول سیلر سے اٹھا کر اس کو لے جا کے دے دیتے ہیں، یعنی کہ بیچنے سے پہلے آپ نے نہیں خریدا، جب آپ کو آرڈر ملا تو آپ نے ہول سیلر سے اٹھایا اور اس کو پیک کر کے بھیج دیا، پیمنٹ آپ کو آ گئی، اور اسی طرح سے یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو یہ نظام ہے کہ علی ایکسپریس جو ہے وہ ہول سیلر وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکہ، UK، یورپ میں جو لوگ جب آرڈر کرتے ہیں، سپوز کریں میں نے اپنی ایک آن لائن سٹور بنایا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ آ کے آرڈر کریں گے،
وہاں سے آرڈر ڈائریکٹ آٹومیٹک ہے، پروگرام کے تحت جو ہے سپلائر کے پاس چلا جائے گا اور سپلائر پروڈکٹ ڈائریکٹ جو ہے ان کو بھیج دے گا، پیمنٹ جو ہے میرے اکاؤنٹ میں آئے گی اور میں سپلائر کو پیمنٹ کروں گا۔ اس کو آٹومیٹڈ ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اس کو سیکھ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور لوکل آپ اس طرح دراز اور جو دوسری سائٹس ہیں لوکل پاکستان میں کام کر رہی ہیں جن پہ آپ چیزیں سیل کر سکتے ہیں، تو آپ ہول سیلر کے ساتھ بات کر کے آپ وہاں سے تصویریں صرف آپ کو چاہیے ہوں گی، تصویریں کھینچیں، پرائس ان کے ساتھ ڈن کریں اور آپ اس کی تصویر لگا دیں سائٹ پر۔ جب آپ کو آرڈر ملے آپ وہاں سے اٹھا کے پیک کر کے بھیج دیں۔ تو اس طرح سے یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ایک وقت کے بعد جب آپ کے پاس تھوڑی سی ٹریفک جنریٹ ہو جاتی ہے، آپ سٹاف رکھ لیتے ہیں، یہ سارا کام سٹاف کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس سے آسانی سے باہر کے ممالک میں تو یہ کیونکہ پروگرام ہوتا ہے وہ کرتا ہے اس کو، وہ اس لیے اس کو آٹومیٹڈ ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہوتا، آپ کی ویب سائٹ ہے، آرڈر ویب سائٹ پہ آتا ہے اور وہاں سے فارورڈ ہو جاتا ہے سپلائر کو، سپلائر پروڈکٹ دیتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اور وہاں سے آٹومیٹک آپ کے سپلائر کو جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس آٹومیٹک ہوتا ہے، اس لیے اس کو آٹومیٹڈ ڈراپ شپنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سورس ہے آج کل کی دنیا میں۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں پریکٹیکیبل کہ جو ٹورسٹ ایریاز ہیں مینلی، ان ٹورسٹ ایریاز میں لوگ جو ہیں وہ بائکس اور کاریں وہ کرائے پر دیتے ہیں، کیونکہ ٹورسٹ جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ اپنی گاڑیاں یا اپنی بائکس تو لے کے جا نہیں سکتے، تو اس لیے وہ وہاں پر جو ہے زیادہ تر کرائے کی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹورسٹ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں وہ کرائے پہ لی جاتی ہیں، ٹورسٹ وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسے ملک میں، ایسے شہر میں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ٹورسٹ ہوں زیادہ، تو آپ لوکل اور ٹورسٹ کے لیے یہ گاڑیاں جو رینٹل کارز یا رینٹل بائکس کا بزنس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکیبل ہے، لیکن یہ ایریا اور سٹی کے حساب سے ہوگا، اور اگر کچھ لوگ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو وہ بیٹر ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سیلنگ ڈیجیٹل پروڈکٹس۔ فزیکل پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ان کی ڈیلیوری دینا پڑتی ہے، اس کی جو ہے آپ کو اس طرح کارگو کرنا پڑتی ہے اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن ڈیجیٹل پروڈکٹس جب آپ آن لائن سیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گیمز اور اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ صرف ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈیلیوری نہیں دینا ہوتی، آپ نے ایک دفعہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا اور آپ نے اس کی جو ڈیجیٹل ایک سٹور بنا دیا، اس میں آپ ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، گیمز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، ڈفرینٹ جو رنگ ٹولز یا کچھ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا آٹومیٹک سیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا سورس آف انکم ہے۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی کی اویئرنیس ہے، ایجوکیشن ہے، تو آپ اس کو سیکھ کر مزید اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ ساتواں جو ہے سٹارٹنگ اے پیڈ کورس۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، نالج ہے، آپ اسے دوسرے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں، تو آپ ایک ٹریننگ یا کورس شروع کر سکتے ہیں، اور آپ یہ ویڈیو کورسز بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے آن لائن کورسز بھی جو ہے اپنے تیار کر کے سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک سورس آف انکم ہو سکتا ہے، پیسو سورس آف انکم۔ آٹھواں جو ہمارا سورس ہے، جس طرح سے ہم نے ویب سائٹ سے ارننگ کی، اسی طرح سے ویب بلاگز ہوتے ہیں جس پہ آپ ڈیفرنٹ آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ اب اس پہ بھی لوگ آتے ہیں ان آرٹیکلز کو پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر بھی اسی طرح سے ایڈز اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کریٹیو رائٹنگ لکھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر امپورٹنٹ انفارمیشن لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو آپ بلاگز کی ایک سائٹ بنائیں اور وہاں پر بلاگز آپ لکھنا شروع کر دیں۔ لوگ جب اس کو پڑھنے کے لیے آئیں گے تو یہ آپ کا آٹومیٹڈ سسٹم جو ہے وہ سال 6 مہینوں میں کام کرنا شروع کر دے گا، اور یہ ویب سائٹ آہستہ آہستہ فیمس ہوتی جائے گی اور آپ کے لیے ایک سورس آف انکم سال 2 سال میں بلڈ اپ ہو جائے گا۔ نواں جو ہمارا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ ہے بزنس کی، تو آپ کسی بھی چلتے ہوئے بزنس میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر، پہلی بات میں نے کہی کہ آپ کو بزنس کی سمجھ ہونی چاہیے، تو کسی اچھے بزنس کو آپ دیکھیں اور اس بزنس میں آپ یہ دیکھیں اگر وہ بزنس کا مالک ایماندار ہے اور وہ بزنس بھی آگے اچھا گرو کر رہا ہے، تو آپ ایز اے سلیپنگ پارٹنر اس میں ایگریمنٹ کے تحت اپنی لیگل پروٹیکشن کرتے ہوئے اس میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر
آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے جو منافع ہوگا وہ جو منافع ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. اب آپ بزنس رن نہیں کر رہے، مینیج نہیں کر رہے، لیکن اس میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ 9 ڈفرینٹ سورسز آف انکم میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کو بلڈ اپ کرنے میں پہلے تو کریٹ کرنا ہے. کریٹ کرنے کے لیے سیکھنا سمجھنا اس ٹاپک پر، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو بلڈ اپ کرنا ہے. تو پہلے ایک سورس کو آپ آہستہ آہستہ کام کرو، اس کے اوپر اس کو بلڈ اپ کرو، تھوڑا تھوڑا جب وہ چل پڑے تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو جتنے زیادہ آپ سورسز آف انکم جنریٹ کر سکیں اتنے آپ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں 9 کے 9 دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 ڈیویڈنڈ، یعنی اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئر خریدنا. آپ اپنی مرضی سے ہر مہینے 5,000 10,000 روپے کے اپنی مرضی سے، چاہے آپ 2,000 کے خریدیں. باہر کے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ $100 یا $50 وہ ہر مہینے اس کے شیئر خریدیں. یہ آپ کے آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے. ویب سائٹس جو ہے بنا کر ان کو مینیج کریں اور ان میں ٹریفک جنریٹ کریں. رینٹل پراپرٹیز جو ہیں یہ آپ دکانیں گھر وغیرہ بنا کے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دکانیں یا اسی طرح سے دفتر لے کر ان کو خرید کر کرائے پہ دیں. اسی طرح سے آٹومیٹڈ ڈراپ شپنگ کے بزنس کو سمجھیں، سیکھیں اور پھر یہ اس کو چلانے کی کوشش کریں. جو لوگ ٹورسٹ سٹیز میں یا علاقوں میں رہتے ہیں وہ رینٹل کارز اور بائکس وغیرہ کا بزنس کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل پروڈکٹس کا بزنس ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ وہ سکھا سکتے ہیں. ایک پیڈ ڈیجیٹل کورس آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ویب بلاگز آپ لکھ سکتے ہیں اور ایفلیٹ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ آپشن تھا کہ ایک چلتے ہوئے بزنس میں جو گروتھ بزنس ہے، ایک اچھا ایماندار مینجمنٹ اس کو رن کر رہی ہے، لیگل بھی ہے، تو آپ اس میں اپنی لیگل پروٹیکشن کرتے ہوئے منیمم اپنا مثلا سپوز کریں آپ کے پاس جو بھی انویسٹمنٹ ہے اسے 8-10 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور اس کا کوئی 8واں 10واں حصہ جو ہے یعنی 5 یا 10% ایز اے سلیپنگ پارٹنر آپ اس میں لگا سکتے ہیں. کبھی بھی اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ایک جگہ پر انویسٹ نہ کریں، کیونکہ ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. زندگی موت ہر انسان کے وہ لازمی آنی ہے موت، تو یہ تو ایک جانی کنفرم بات ہے. موت سب سے زیادہ وفادار ہے، یہ تو بے وفائی کر نہیں سکتی. تو اس لیے کبھی بھی ایک بندے پر سارا پیسہ نہ لگائیں، ایک بزنس میں نہ لگائیں. آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے 8-10 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور اس کا کچھ حصہ ایک جگہ، کچھ دوسری، کچھ تیسری، اس طرح سے اپنے ڈیفرنٹ سورسز آف انکم. ایکٹیو سورس آف انکم کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کے پاس ایکٹیو سورس آف انکم ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا آج ہی سے پیسیو سورس آف انکم کریٹ کرنا شروع کریں اور اس کو بلڈ اپ کرنا شروع کریں. اگر آپ کو اس ویڈیو کی کچھ سمجھ آئی ہے یا آپ کو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور ان 9 کے علاوہ اگر کوئی اور پیسیو سورس آف انکم کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے جو ورکیبل ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا.